اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سب سے پہلی رات آج کی رات ہے 21ویں کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاخیر من رمضان. رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور یہ آخری عشرہ کتنا فضیلت والا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ احیا لیلہ، ساری کی ساری 10 راتیں یا 9 راتیں 10 راتیں جاگ کر گزارا کرتے تھے. ساری رات کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیویوں کو بھی جگایا کرتے تھے، امہات المومنین کو، کہ اٹھو عبادت کرو. عبادت کی گھڑیاں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، آپ ان کو اٹھایا کرتے تھے. وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور عبادت پر اپنی کمر کس لیتے تھے. یعنی رمضان المبارک کے پہلے 20 دنوں کی نسبت اور زیادہ عبادت شروع کر دیتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوسری حدیث مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کانا یجتہد فی العشر الاخیر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. آخری عشرے میں آپ جس قدر عبادت کرتے تھے رمضان المبارک کے دوسرے دنوں میں اتنی عبادت. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنی عبادت پہلے 20 دنوں میں ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ. یہ آخری عشرہ کیوں اتنا فضیلت والا ہے؟ کیوں اللہ نے اتنا مقام مرتبہ رکھا ہے؟ حتیٰ کہ محدثین مفسرین وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سال بھر کی سب سے زیادہ فضیلت والی 10 راتیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں والفجر ولیال عشر، اللہ نے قسم اٹھائی 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں؟ علماء کہتے ہیں دلائل کو سامنے رکھ کر کہ جو 10 دن ذی الحجہ والے ہیں پہلے وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ان کی راتیں بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں. کچھ نے کہا رمضان کے 10 دن یہ بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں آخری عشرے والے، اور رمضان کی آخری 10 راتیں بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی جمع بیان فرمائی. اگر ہم دلائل پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر دنوں کی بات کی جائے تو ذی الحجہ کے 10 دن سارے سال کے افضل ترین دن ہیں، اور اگر راتوں کی بات کی جائے تو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سال میں سب سے زیادہ فضیلت والی. آپ دیکھ لیں یہ انسان کی کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ وہ ان دنوں سے فائدہ اٹھائے، ان راتوں سے فائدہ اٹھائے، ان گھڑیوں کو قیمتی بنائے، اپنے وقت کو قیمتی بنائے. اور وہ انسان کتنا بدبخت ہوگا جو اس ٹائم کو بھی ضائع کر دے جیسے اس نے پہلے 20 دن ضائع کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. آپ نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کو برباد کر رہے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کی قدر نہیں کر رہے. وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فارغ وقت ہے. اللہ نے صحت دے رکھی ہے، فارغ وقت دے رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ، اور فارغ وقت سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس سیکھنے سکھانے کا وقت باقی نہ رہے. تو بہرحال میرا موضوع ہے یہ 10 دن، اسی کو لے کے چلتے ہیں. یہ تو ایک الگ موضوع ہے. یہ 10 دن کیوں فضیلت والے ہیں میرے بھائی؟ سب سے بڑی بات ان میں لیلۃ القدر ہے.
ان 10 راتوں میں سے کسی ایک میں لیلۃ القدر ہے. ممکن ہے آج کی رات ہو یا بعد میں آنے والی ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاخیر من رمضان. رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو. لیلۃ القدر کو کیا کرو؟ تلاش کرو. تلاش. اگر یہ ایک رات فکس ہوتی کبھی تلاش کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے. آپ نے نشانیاں بھی بتائی ہیں. یہ بھی ایک بڑی عقلی دلیل ہے, بڑی قوی دلیل ہے کہ یہ ہر رمضان میں بدل کے آتی ہے. کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا لیلۃ القدر جس رات کو ہوگی اگلی رات سورج بغیر شعاؤں کے نکلے گا. اگر دیکھنا ہو کہ یہ رات جو گزری ہے وہ لیلۃ القدر ہے یا نہیں تو پکی نشانی مسلم شریف کے اندر کہ اگلے دن دیکھو سورج بغیر شعاؤں کے نکلے گا تو وہ رات لیلۃ القدر ہوگی. وہ سورج کی شعائیں بھی ماند پڑ جاتی ہیں. صحیح الجامع حدیث کی کتاب اس کے اندر ایک نشانی لکھی ہے کہ یہ رات معتدل ہوگی, دلوں کو بھلی لگے گی, دل مطمئن ہوگے, نہ اس میں زیادہ گرمی ہوگی نہ اس میں زیادہ سردی ہوگی. دلوں کو مطمئن کرنے والی, راحت اور سکون والی معتدل رات ہوگی. اس سے بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آج لیلۃ القدر ہے. لیکن کون سے دل بھائیو جو اس رات کو بھی گانے سنتے رہیں گے انہیں پتہ لگے گا, یا اس رات کو فلمیں دیکھتے رہیں گے ان کو علم ہوگا, یا اس رات کو گپوں میں گزار دیں گے ان کو علم ہوگا, یا وہ پیکج لگا کر غلط باتیں غلط سلط باتوں میں ٹائم ضائع کریں گے. نہیں, صاف دل لوگ ان کے دل اطمینان پکڑیں گے کہ آج لیلۃ القدر ہے. اور ایک نشانی مسند احمد میں ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس رات کوئی ستارہ نہیں ٹوٹ سکتا, شہابیہ. لیکن اس روایت کی سند صحیح. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, دیگر محدثین, حتیٰ کہ احناف کے علماء شعیب الارناؤت جنہوں نے مسند احمد کی تحقیق کی ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ روایت ثابت. تو کم از کم 3 نشانیاں تو ہمیں مل گئی نا حدیث سے. نمبر 1 کیا بتایا میں نے؟ سورج بغیر شعاؤں کے نکلے گا. نمبر 2 یہ رات معتدل سکون والی ہوگی. نمبر 3 نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ, حتیٰ کہ جو اگر شدید گرمی میں بھی آئے گی, یہ مطلب ہے شدید گرمیوں کے دن ہوں گے اس رات گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا. سردیوں میں آئے گی تو سردی کا زور ٹوٹ جائے گا. کچھ نشانیاں ہیں جو ہمارے خود ساختہ لوگ بیان کرتے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مفتی سمجھتے ہیں, پتہ ہو نہ ہو. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اس رات کتے نہیں بھونکیں گے جی, اس رات گدھے آواز نہیں نکالیں گے, اس رات جناب کوئی جرم نہیں ہوگا, اس رات کوئی قتل نہیں ہوگا, اس رات سارے سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے گا. یہ پھر پلانٹ بند کر دینے چاہیے. اگر میٹھا ہو جاتا ہے تو لیلۃ القدر والی رات سمندر کا پانی حاصل کر لیا جائے. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. میرے بھائی بات سمجھ آ رہی؟ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہم تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے, واللہ تقریر کے لیے بڑے میدان ہیں. یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے بھائیوں کو تیرا خالص دین قرآن حدیث سمجھ آ جائے, اور کسی ایک کو بھی پورے رمضان میں سمجھ آ گئی تو میرا ایمان ہے کہ میری عاقبت بھی سمجھ جائے گی, آپ کی عاقبت بھی سمجھ جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر یہی تو فرمایا تھا, ایک آدمی بھی ایمان لے آیا تو یہ بہت زیادہ ہے, وہ ہے اعتکاف. کیا چیز ہے جی؟ اعتکاف. پہلی کیا بتائی؟ یہ یاد رکھے نا چیزیں, لیلۃ القدر. دوسری اعتکاف. جو شخص اعتکاف کرے گا آٹومیٹیکلی لیلۃ القدر کی عبادت حاصل ہو جائے گی.
اور لیلۃ القدر، اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا علم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے۔ یہ سورہ مبارکہ صاحب بھائیوں کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، امتحان نہیں میں لے رہا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، حالانکہ قرآن 23 سال میں اترا ہے۔ پہلی وحی کہاں آئی تھی؟ غار حرا میں۔ کہاں ہے غار حرا؟ مکہ میں۔ وہاں تھے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل اترے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ نے فرمایا تھا ما انا بقارئ، بخاری کی روایت ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ میں یہ پڑھ سکوں۔ 3 دفعہ پھر فرمایا پہلے اقرا کہا تھا، تیسری دفعہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے جب میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، فَآخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَوْدُ، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ لگا کر ایسے دبایا، مجھے لگا میری پسلیاں ٹوٹنے لگی ہیں، پھر چھوڑا، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، فقال اقرا، کہا پڑھیے، 3 دفعہ ایسے ہوا، تیسری دفعہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو۔ تو یہ پہلی وحی تھی، اور آخری وحی کب اتری قرآن کی؟ مدینہ منورہ میں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آخری سورت جو اتری تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، واللہ یہ سورت جب اتری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ حالانکہ سورت کا مطلب کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، وہ اللہ کی مدد آ گئی، جوک در جوک لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ لوگوں نے کہا ما بهذا الشیخ، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے نصرت کا، اسلام میں لوگوں کے داخل ہونے کا ذکر کیا ہے، اس سورہ مبارکہ میں خوشخبری سنائی ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے او لوگو تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، مشن ختم ہو گیا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو کتنے سال میں اترا ہے قرآن؟ تو پھر کیا مطلب ہے کہ اس رات میں ہم نے اتارا ہے؟ جو بھائی مکتب میں آ کے کلاس میں سنتے ہیں نا، 1 منٹ ان کے علاوہ کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ لوح محفوظ میں تو آلریڈی موجود تھا، لوح محفوظ میں تو پہلے دن سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا اکتب، اے قلم لکھو۔ قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ ہوا، جو ہونے والا ہے، سارے کا سارا لکھ دو۔ جی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا، لیکن جس جگہ اترا ہے اس کا نام کیا ہے؟ بتایا تھا کلاس میں اسرار بھائی، بیت العزت۔ کہاں اترا ہے؟ یہ ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا ہے، اور پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترتا رہا ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کس رات میں اترا؟ آسمان دنیا پر بیت العزت میں، وہ ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک جگہ اللہ نے اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ یہ کس سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ ہے؟ سورہ دخان کی، ٹھیک ہے بھائی،
سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے، جا کر دیکھ لیں۔ اگر کہتے ہیں تو کلام اللہ منگوا کر آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، اور وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، یہ بابرکت ہے، اس رات قرآن اترا ہے۔ سورہ دخان کی آیت کہتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فیہا، اس رات میں یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کس رات میں ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید پیدا کی، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ فیصلے ہماری طرف سے اترتے ہیں اور ہم بھیجتے ہیں فرشتوں کو۔ اور ابن کثیر مشہور حدیث تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب، اور یہ جامع احکام القرآن، تفسیر قرطبی، تفسیر طبری، یہ ساری معتبر تفاسیر کیا لکھتی ہیں کہ اللہ تعالی لیلۃ القدر میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیلۃ القدر سے لے کر اگلی لیلۃ القدر تک سال بھر کے سارے حکمت والے فیصلے یہ سپرد کیے جاتے ہیں فرشتوں کے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوں، سال بھر کے فیصلے ہوں، اس دنیا میں کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے سال بھر کے لیے، وہ لیلۃ القدر کے اندر نازل کیے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ فیصلے لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، شب برات کے اندر نازل نہیں۔ ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، عجیب لطیفے کی بات۔ آج سے کوئی غالباً 2 یا 3 سال پہلے نوائے وقت ہمارے ملک سے ایک اخبار چھپتا ہے، اس میں آرٹیکل آتا ہے ہر شب برات کے موقع پر، ایک پورا پیج وہ شب برات کے ٹاپک کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں، اس میں مختلف لوگوں کے مضامین آرٹیکل ہوتے ہیں۔ لاہور کے ایک بڑے مشہور مولانا صاحب ہیں، ان کا مضمون میں پڑھ رہا تھا، واللہ میں حیران ہوا، اوپر لکھا ہے سورہ دخان، سورہ دخان کی آیات جو بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس آیت کریمہ کا حوالہ دے کر نیچے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس رات قرآن اترا ہے اسی رات لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں لیکن پھر شب برات میں کیا ہوتا ہے جو اتنی مشہور بات ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آگے جواب سن کر واللہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس شخص نے اللہ کے حضور جا کر سوالوں کا جواب دینا ہے، اپنے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ رقیب عتید، یہ رقیب اور عتید فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ایک ایک کا تم نے جواب دینا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ اس سے تو پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے پھر ایسے لگتا ہے قرآن لوح محفوظ سے 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ شب برات میں اور ایک دفعہ لیلۃ القدر میں۔ اپنے مسلک کو باقی رکھنے کا اتنا فکر اور قرآن کا کوئی فکر نہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں۔ اپنے مسلک کا اتنا ڈیفنس کہ تو قرآن کی واضح آیات کو پڑھ کر پھر یہ فتویٰ دیتا ہے کہ لگتا ہے پھر قرآن 2 دفعہ اترا ہوگا
اور قرآن کہتا ہے، قرآن ایک دفعہ ہی اترا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور رمضان میں بھی ایک رات ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، اسی کے اندر قرآن اترا ہے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے مسلک کی طرف اتنا کھچاؤ کرنے والا اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اللہ ہم نے تو کتنی دفعہ عرض کیا یہاں مکتب میں، کوئی ہماری بات قرآن حدیث کے خلاف ہو، ہم بھی انسان ہیں، نکل جاتی ہے بات، غلطی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن آ کے بتائیں کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اسی وقت نہ چھوڑ دیں تو ہم آپ کے بھی مجرم ہیں، اللہ کے بھی مجرم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات ہو رہی تھی کہ لیلۃ القدر بھی اس میں ہے اور اعتکاف بھی اس میں ہے۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کر 10 دن کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ جانا اور بغیر کسی بڑی مجبوری کے، حالت اضطرار کے مسجد سے نکلنا نہیں۔ مجبوری کیا ہو سکتی ہے کہ مسجد میں باتھ روم نہیں ہے مثلا، یا پانی نہیں ہے، ختم ہو گیا، آپ نے نہانا ہے یا باتھ روم جانا ہے، یا اچانک بیمار ہو گئے ہاسپٹل جانا پڑ گیا ہے، یہ اضطراری حالتیں ہیں، اس کے بغیر نکلنا صحیح۔ اب آپ دیکھ لیں 10 دن کے لیے انسان سارے نوکری کے جھنجٹ، ملازمت کے جھنجٹ، جاب کے کام، کاروبار، دکانداری، بیوی بچے، رشتہ دار، دوست، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اعلان کرتا ہے کہ اگر میرا دلی تعلق کسی کے ساتھ ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اعتکاف کے لیے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ کہ دنیا سے منہ موڑ جانا۔ میں کل ایک کتاب پڑھا تھا صوفیاء اکرام کا کلام عربی میں، کیا لکھا ہے اس میں؟ لکھا ہے شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا سبب الفشلی، یہ ناکامی ہے، دنیا میں انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو شادی نہ کرو، کوئی بیوی نہ بناؤ، کوئی بچے نہ بناؤ، بس 100 جنگلوں کے اندر نکل جاؤ۔ اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں 10 دن کے لیے، صرف 10 دن کے لیے، سال کے 360 دن قریباً اسلامی کیلنڈر کے مطابق وہ سب سے منہ موڑ کے مسجد میں آگے بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ سارا دن جو کام کرتا ہے، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، کماتا ہے، کچھ خود کھاتا ہے، پیچھے بھیجتا ہے، یہ سارے جھنجٹ سے آزاد ہو کر ایک اللہ کے لیے بیٹھتا ہے کہ کچھ اپنے لیے بھی کما لے۔ اور یہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ لا یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ 7 لوگوں کو نصیب کرے گا۔ یہ سورج جو آج کروڑوں میل پہ ہے، گرمی میں زمین کے تھوڑا قریب ہوتا ہے اور آگ برسانا شروع کر دیتا ہے۔ بعض ممالک کے اندر جنگلوں کو آگ لگ جاتی ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں خبریں، لیکن یہ قیامت والے دن نہ تو کروڑوں میل پہ ہوگا، نہ ہزاروں میل پہ ہوگا، نہ سینکڑوں میل پہ ہوگا، یہ صرف 1.25 میل کے اوپر آیا ہوگا۔ پھر گرمی کی جو حالت ہوگی وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا قیامت والے دن۔ لیکن اللہ فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک کون سا ہے؟ راجل ذکر اللہ خالیا، ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب کر دیتا ہے۔ کسی محدث سے کسی نے پوچھا تھا نا یہ دعا کا فلسفہ کیا ہے، لاجک کیا ہے جی دعا کی، حکمت کیا ہے، دعا کسے کہتے ہیں، کیا ہے دعا؟
انہوں نے کہا جب تو تنہائی میں بیٹھا ہو، اللہ کے خوف سے تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جہنم کی آگ کو کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی دنیا کی آگ سے کئی زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی آگ میں پتھر پھینک دو نہیں جلے گا، لیکن وہ ایسی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، پتھر اس میں جلتے ہیں، اس آگ سے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ فرمایا اس آگ کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی، چند چیزوں کا آپ نے نام لیا یہ ٹھنڈا کر سکتی ہیں، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا جب اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جسم کے جس حصے پر یہ آنسو گر جائیں گے جہنم کی آگ پر حرام ہے، اس حصے کو جلا نہیں سکتی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو اعتکاف میں یہ موقع میسر آتا ہے، 10 دن کے لیے انسان بیٹھا ہے اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے، اور اگر وہ عالم ہے تو درس و دروس بھی دے سکتا ہے، لوگوں کو سمجھا سکتا ہے۔ یہ واللہ کئی دفعہ ہم یہاں دیکھتے کوئی سوال آیا، کوئی اہم کام کر رہے ہیں، کوئی بھائی پوچھنے آ گیا، وہ چھوڑنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو اٹینڈ نہ کریں، کہے گا میری بات ہی نہیں سن رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں اس طرح کی مشغولیت ہے، لیکن جب انسان 10 دن کے لیے اللہ کے حضور جاتا ہے، روتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تو مسجود ہے، میں ساجد ہوں، میں تیرا نوکر، میں تیرا غلام، تو میرا آقا ہے، میں گناہگار اور میں کمزور، تو طاقتور ہے اور میں گناہ کرنے والا ہوں، تو رحم کرنے والا ہے، یا اللہ مجھ سے کئی گناہ ہوئے ہیں، ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، آج سچے دل سے تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر سچے دل سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں، اللہ کے حق معاف ہو جائیں گے۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، بندوں کے حق پہلے ادا کرنے ہوں گے۔ بعض روایات میں نا اعتکاف کی فضیلت کچھ بیان ہوئی ہے کہ حج کے برابر ثواب ہے، کئی عمرے کے برابر ثواب ہے، لیکن یہ روایات صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک اور عمل جو اس عشرے میں کرنے والا ہے آخر میں بالکل، وہ ہے فطرانہ۔ فطرانے کا پتہ ہے نا، ہر ایک امیر غریب کے اوپر مقرر ہے۔ غالباً حضرت جابر یا کوئی اور صحابی ہے مجھے یاد نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک امیر غریب آزاد غلام سب کے اوپر مقرر کیا تھا کہ ایک سا وہ 2 یا تو کھجور کا یا زبیب یعنی کشمش کا یا شعیر جو کا، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا ہم پر جو سمجھتے ہیں نا، یا پھر جو حدیث میں ہے کشمش یا کھجور تمر، اس کا 1 سا دینا ہے۔ دینا کب ہے؟ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ سب سے افضل ترین وقت کیا ہے؟ جب چاند نظر آئے، اس کے بعد عید کی نماز سے پہلے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو، جیسے یہاں سے اپنے ملکوں میں بھیجنا ہے، تو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ ایسی کسی ضرورت کے لیے وہ 2-3 دن پہلے بھی ادا کر دیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کتنا ہمارے جو احناف بھائی ہیں ان کے نزدیک 2.5 کلو گرام، ویسے 2.25 کلو گرام کے قریب بنتا ہے، 2.5 کلو گرام دے دیں کوئی حرج نہیں۔ یا تو آپ چاول کے 2.5 کلو گرام دیں، کیونکہ ہمارے ہاں چاول کھایا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو کھجور کشمش یہ کھائی جاتی تھی، تو اگر تو طاقت ہے تو اچھی قسم کی کھجور جو اس وقت تقریباً 30-40 ریال کلو ہے، اس حساب سے دیں گے 100 ریال بن جائے گا۔ اپنے ہاں بھی اگر کھجور سے دیں گے تو ظاہر زیادہ پیسے بنیں گے، یا پھر کشمش سے دے دیں یا جو سے دے دیں، نہیں تو ہمارے ہاں 2 جنس زیادہ استعمال ہوتی ہے، گندم اور چاول،
گندم کا دے دیں 2.5 کلو گرام، چاول کا دے دیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ دینے والوں کو جنہوں نے لینا ہے ان کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ عید پہ کچھ کپڑے لے لیں یا اس طرح کوئی اور چیز خرید لیں، تو پیسے دینے میں بھی حرج والی بات۔ تو یہ اس آخری عشرے کے متعلق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں جو رات خاص طور پہ آ رہی ہے، بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے لیے کیا فرمایا؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ لیلۃ القدر کا قیام اگر کسی نے کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی فضیلت سے، لیلۃ القدر کی برکات سے، اس کی عبادت سے جو شخص محروم ہو گیا، وہ سمجھ لے کہ وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم ہو گیا، وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہیں رہا، وہ سارا کچھ تباہ کر چکا ہے۔ لیلۃ القدر اس نے غفلت میں گزار دی۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ جی بس 27 کو ہی ہوتی ہے، یہ بات صحیح نہیں میرے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ملتا ہے 23 کو آئی ہے، جب آپ نے مٹی پر اور گارے پر سجدہ کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس سال لیلۃ القدر اس رات کو ہوگی۔ کہتے ہیں میں لوگوں کو بتانے کے لیے نکلا، آگے 2 لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں، ان کے پاس چلے گئے، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھول گیا کہ وہ رات کون سی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بھول گیا کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن آپ نے اتنا بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کیچڑ پر سجدہ کر رہا ہوں۔ تو اس رات 23 تاریخ کو بارش آسمان سے اترتی ہے، مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتے تھے صرف، اس کے اندر آتی ہے، نیچے کچا فرش تھا، وہ کنکریاں رکھی ہوئی تھی، ان کے اندر پانی آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تعبیر پوری ہوگی کہ اس سال لیلۃ القدر اس رات میں آئی ہے۔ 27 کے بھی اقوال ہیں، اس طرح تو 21 کے بھی ہیں، 23 کے بھی ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ ہر سال بدل کے آتی ہے، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو۔ اب جو بندہ یہ سمجھے گا کہ صرف 27 کو آتی ہے اور یہ رات کسی اور رات میں گزر جائے تو کتنی محرومی کی بات۔ 10 راتیں جاگنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ واللہ یہ کل کہیں میں نے پڑھا، وہ یہ فیس بک پہ آ جاتے، ایک اشتہار آیا ہوا ہے، ہاں جی 2019 کا ورلڈ کپ، کرکٹ کا ورلڈ کپ آ رہا ہے، جاگ کے راتیں گزاریں گے۔ اگر وہ رات کو ہوا نا میچ، جاگ کے گزاریں گے۔ او بھائی چائے پکا لو، بیٹھ کے دیکھنا، وہ دیکھنا، پیتے رہیں گے، ساتھ جناب وہ دیکھ رہے ہیں، گپے لگ رہی ہیں۔ کئی انڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے ملک کے کسی کھلاڑی نے چھکا مار دیا تو ہاں 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 وہ پاکستان کے یہ اس میں رات گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ 6 راتیں ہوں، 10 راتیں ہوں، پتہ نہیں کتنے دن ہوتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں، لو جی 1 مہینہ۔ تو اگر وہ رات کو میچ ہوا نا تو دیکھیں گے۔ واللہ ایک دفعہ میں لاہور میں تھا، پڑھتے تھے ہم اس وقت، استاد صاحب نے کوئی چیز لینے کے لیے بازار بھیجا تو وہ ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا تھا، تو گرمی ہے، فل گرمی، اور ہوٹل پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا کھانے پینے کا، یہ جو ہوٹل متھم ہوتا ہے اس پہ، تو سامنے لوگ کھڑے ہیں جناب دھوپ میں۔ اس وقت یہ موبائل اور اس طرح کی چیزیں زیادہ نہیں تھی، تو دھوپ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، فل گرمی پڑ رہی ہے، زور کی نماز کے بعد کھڑے ہیں الو باندھ کے پاس دیکھنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، صحت سے فائدہ اٹھائیں، صحت کو اچھے کاموں میں لگائیں اور اپنے فارغ وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہ سوچے کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میں استاد کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا مجھے شرم آئے گی۔ وہ پڑھ نہیں رہے، وہ دیکھیں پڑھ رہے ہیں نا۔ اسی مسجد میں یہ دیکھے لگے ہوئے وہ حلقوں کے بورڈ، 10 11 کے 12 کلاسیں ہوتی ہیں،
یہاں بچے کو نہیں آتے، ایک ہی کلاس بچوں کی ہوتی ہے مغرب سے عشاء تک، باقی سب بڑے ہیں۔ صالح بن کیسان بہت بڑے امام ہیں رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے 70 سال کی عمر میں جا کر پہلے دن استاد کے پاس بیٹھے ہیں، وقت کے امام بن گئے۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں میرے بھائی، اور کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے کہ جی ہمیں شرم آ گئی، ہم بڑے ہو گئے، ہم یہ ہو گئے وہ ہمارے اساتذہ کرام ایک بات سنایا کرتے تھے نا، کیونکہ مولوی صاحب وضو کر رہے تھے، اذان کا ٹائم ہو گیا تھا تو لیٹ ہو رہے تھے، کوئی آدمی مسجد میں آ گیا، انہوں نے کہا یار اذان پڑھ دو، میں تو وضو کر رہا ہوں، لیٹ ہو جائیں گے، تو کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھہر جا، کوئی بے شرم آئے گا تو وہ پڑھ دے گا۔ ارے یہی ہے نا، کوئی بے شرم آئے گا تو پڑھ دے گا، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ بتانے والے کو سب سے پہلے عمل کی کوشش کرنی چاہیے، سننے والوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ ممکن ہے آج کی رات ہو، ممکن ہے بعد میں ہو، چلو 10 راتیں نہیں جاگ سکتے ہم تو کم از کم 5 تو جاگے نا۔ رات اب ہے کتنی، یہاں تراویح پڑھ کے جاتے جوتے 11 بج جاتے ہیں، 10 بج جاتے ہیں، تقریباً درس ختم ہوتا ہے، پھر جا کے تھوڑا کچھ چیز پکا کے کھا پی لیں تو بس 11-12 بج گئے، 1 بجے پھر قیام شروع ہو جائے گا، 3 بجے آگے ساری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ڈیوٹی پہ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، جاگ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کچھ نہ کچھ ٹائم پھر بھی مل سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے آپ نے کہا کہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے اور ایک رمضان میں ایک ہی رات ہوگی لیلۃ القدر، اب ہم جیسے سعودی عرب میں ہیں تو یہاں پر کون سی تاریخ ہے، لیکن انڈیا میں ایک دن کے بعد میں آئے گا تاک رات جو ہوتی ہے، تو اس کو کیسے سمجھیں؟ یہ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے، جب انسان کچھ تھوڑا غور کرتا ہے تو پھر سوال بھی ذہن میں آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تاک راتوں میں آتی ہے، آج سعودی عرب میں تاک رات ہے، لیکن انڈیا میں پاکستان میں وہ جفت رات آئے گی، آج وہاں 20 کی رات ہے، یہاں 21 کی رات ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہاں لیلۃ القدر آ گئی، وہاں کیسے آئے گی؟ تو میں نے کہا بڑا اچھا سوال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات، یعنی لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور سفید رنگ کا خیمہ لگاتے ہیں، اور یہ خیمہ 3 راتیں رہتا ہے۔ کتنی؟ 3 راتیں، اور آج تک پوری دنیا میں 3 راتوں سے زیادہ فرق پڑا نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دنیا کے جس حصے میں بھی تاک رات ہوگی تو اسی حصے میں لیلۃ القدر ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات خیمہ لگا کے بس واپس چلے جاتے ہیں کہ اب سعودی عرب میں تو ہوگی، پاکستانیوں کی چھٹی کرا دو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ 3 راتیں رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا میں بدل کے جس جگہ پہ تاک رات ہوتی ہے، جس ملک میں ہوتی ہے، وہاں وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ جی میں نے شروع میں بتایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کون سی دعا ہونی چاہیے، تو آپ نے سکھایا ہے تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ کل کے درس میں آپ نے سنا معاف کرنے کی کتنی طاقت اور فضیلت ہے، کتنا مقام مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاقت ہونے کے باوجود بدلہ لینے کی طاقت ہے، کسی نے زیادتی کر دی نا، اس کے پاس طاقت ہے، بڑے آرام سے بدلہ لے سکتا ہے، سامنے والا کچھ نہیں کر سکے گا، یہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن ان اللہ ینادی علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سارے لوگوں کے سامنے آواز دے کر کہیں گے اے میرے بندے، تو نے میری خوشی کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا، جنت کی جس حور کی طرف اشارہ کر اس کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اعتکاف رمضان میں ہی ہوتا ہے، 10 دن آخری یہ جو ہیں، اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آج جیسے 21 کی رات ہے تو مغرب کی نماز وہ یہاں مسجد میں پڑھیں، نہیں تو عشاء کی پڑھ لیں، اور رات مسجد میں ٹھہریں، اور اگلے دن خیمے کے اندر داخل ہو جائیں کل صبح۔ رمضان کے علاوہ صرف ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں شوال میں، وہ بھی اس لیے کہ رمضان میں بیٹھ نہیں سکے تھے تو شوال میں بیٹھے۔
سر جو بیٹھتے ہیں جی ضروری ہے 10 دن بیٹھنا یا 1-2 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ سنت 10 دن ہے. اگر آپ کہیں مشغول ہیں, نہیں موقع مل رہا, تو 3 دن بیٹھ جائیں, 1 دن بیٹھ جائیں, جائز کے حد تک ٹھیک ہے, لیکن سنت جو ہے وہ 10 دن ہے. سب جو فیترہ دے رہا ہے تو فیترہ پیسے سے نہیں ہو رہا ہے. علماء کرام بول رہے ہیں نہیں, علماء کرام نے یہ نہیں بولا کہ پیسے سے ہوتا نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اناج دینا افضل ہے, اناج دینا افضل ہے. لیکن آپ کسی ایسی جگہ پہ, مثلا اسی مسجد کی بات لے لیں, جب عید ہوگی تو یہاں وہ کالیاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں نا ساری سائڈوں پہ, آپ ان کو جنس دیں گے گندم یا چاول, وہ آپ سے لیں گی, جو بعد میں آ رہا اس کو بیچ دیں گی, پھر اس سے لے لیں گی, اگلے کو بیچ دیں گی. تو یہ اصل میں پیسہ ہی چل رہا ہے نا. تو جہاں ضرورت ہو وہاں پیسہ دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اعتکاف کے دوران میں اگر حاجت ضرورت ہوا نزدیک گھر جا سکتے ہیں. اگر قضاء حاجت کرنا ہے اور مسجد میں باتھ روم مسجد کے موجود ہیں, پھر آپ باہر نہیں جا سکتے. اگر نہیں ہے تو پھر گھر جا سکتے ہیں, صرف جائیں قضاء حاجت کر کے واپس آ جائیں, بیگم کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ نہ لگانا شروع کر دیں. جی عورت بیٹھ سکتی, اعتکاف بیٹھنا چاہے, گھر میں بیٹھ سکتے ہیں, گھر میں نہیں بیٹھ سکتی, مسجد میں. کیوں کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, قرآن واضح کہہ رہا ہے, تم کہاں اعتکاف کرنے والے ہو؟ مسجدوں. دیکھیں ہماری ایک بڑی پرابلم ہے, اور وہ یہ ہے, 1 منٹ کے لیے آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں مجھے جواب دیجئے. آپ کے ساتھ آپ کی بہن, آپ کی ماں, آپ کی خالہ, بیٹی, بیوی سفر کر رہی ہے ہمارے ملکوں میں, نماز کا وقت ہو گیا, بتائیے وہ نماز کہاں پڑھے؟ جگہ نہیں ہے. واللہ میں نے ابھی تو کافی دیر ہوگی ملک سے نکلے تو باہر پھرتے ہیں, میری والدہ زندہ تھی, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے, وہ نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو نماز پڑھنی مقامی سطح پہ, جو ہمارا قریب شہر ہے ڈسٹرکٹ اکاڑا ہے, حویلی لکھا, تو وہاں آتے جاتے تھے. تو اب نماز کا وقت ہو گیا تو بیٹا نماز پڑھنی ہے, تو امی کہیں جگہ ہی نہیں مسجد میں, تو بیٹا اب نماز ضائع ہو رہی. پھر کیا کرنا پڑتا تھا, کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی ذرا نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں. وہ کچھ تو دے دیتے ہیں, حالات بھی ایسے, کچھ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز کے بہانے سارا کچھ اکٹھا کر کے ہی نہ لے جائیں. تو اس لیے مسجدوں میں جگہ ہونی چاہیے, مسجدوں میں جگہ ہونی چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیاں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو نہ روکو. یہاں سعودی عرب میں واللہ تقریباً 90% مساجد میں جگہ ہے کہ نہیں ہے. جہاں آپ جا رہے ہیں, میری فیملی ادھر ہے, جہاں جا رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا, گاڑی کھڑی کریں, ادھر جناب لکھا ہوتا ہے مسجد النساء, حمام نساء, عورتوں کے حمام, عورتوں کی مسجد, ادھر وہ چلی جائیں, ادھر مرد جا کے پڑھ لیں. اب ہمارے ہاں کسی نے فتویٰ دے دیا جی مسجدوں میں جانا جائز نہیں, تو پوری قوم نہیں جانا چاہیے جی. اور حیرانگی کی بات کیا ہے کہ مسجد میں نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے جی, کالج جا سکتی ہے, آپ کی بیٹی کالج پڑھ سکتی ہے, ہاں جی وہ تو پڑھ سکتی ہے. شاپنگ کر سکتی ہے, ہاں جی کر سکتی ہے. شادی میں جا سکتی ہے, ہاں جی جا سکتی ہے. مسجد جا سکتی ہو نہیں. عجیب بات ہے, عجیب سلسلہ ہے. تو یہ رویہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کی نماز گھر میں افضل اور بہتر ہے, لیکن آگے اسی حدیث کے آگے لفظ ہیں کہ اگر وہ مسجد میں جانا چاہے تو اس کو نہ روکو. اور مسجد میں جگہ ہونی چاہیے, خاص طور پر وہ مساجد جو سڑک کے اوپر ہیں, رستے کے اوپر ہیں, ان میں جگہ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. ایک دفعہ نا ہم لاہور, وہ چڑیا گھر ہے زو بولتے ہیں, اس میں تھے. تو وہ جناب وائف تھی ساتھ, اور یہ بچے دیکھنا ہے چڑیا گھر دیکھنے, نماز کا ٹائم ہو گیا. وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے, اس میں لوگ ویسے ہی 2-4 نماز پڑھتے ہیں وہاں, تو اللہ معاف کرے. تو ہم نے نماز پڑھی تو وہ بچے کہنے لگے ہم نے بھی پڑھنی. میں نے کہا ادھر تو جگہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ بندہ تو کوئی یہاں مسجد میں نظر نہیں آ رہا, چلو ہم پڑھ لیتی. میں کہا چلو پڑھ لو. اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بندے ہی نا بڑے نا تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں ہو کے مسجد میں جا رہی ہیں. یعنی یہ بڑی عجیب بات. تو عورتوں کے لیے جگہ ہونی چاہیے, لیکن الگ, بالکل الگ. جیسے یہاں مسجد کا پچھلا حصہ ہے تو ایک پردہ بنا کر لکڑی کا, پیچھے دروازہ ہو, اس میں وہ نماز پڑھیں. ان کے باتھ روم الگ ہوں, ان کو ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, جمعہ سننے کی, تقریر سننے کی.
تو اس لیے وہ بھی اعتکاف مسجد میں کرے گی، اور جہاں یہ مسئلے سمجھ آ گئے ہیں نا الحمدللہ وہاں اہتمام موجود ہے۔ واللہ ہمارا گاؤں بالکل بیک ورڈ سا انڈیا کے بارڈر کے قریب پڑتا ہے، لیکن آپ وہاں جائیں، آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے وہ ہمارے جو مسجد مردوں کی مسجد ہے ساتھ اتنی بڑی عورتوں کی مسجد بھی ہے، اس میں تقریباً 35 کے قریب عورتیں اعتکاف بیٹھی تھی، اور ابھی ان کو روک دیا گیا کہ جگہ نہیں ہے، ہاں ابھی جگہ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں کا بھی ذہن بنا ہوا ہے، وہ نہیں کہتے کہ آپ کیوں مسجد میں جا رہی ہو، کیوں اعتکاف بیٹھی 10 دن وہاں کیا کریں گی، پتہ نہیں کیا کریں گی کیا کرے گی، بھائی تو کیا کر رہا ہے سارا دن، یہ نظر آتا۔ تو بہرحال یہ مسجدوں میں اعتکاف ہوگا اور ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ جو اعتکاف میں بیٹھا اذان دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی اذان والا بندہ مقرر ہے تو اس سے پوچھ کے اذان دے کہ بھائی تیری ڈیوٹی ہے، میں چاہ رہا ہوں اذان دے دوں، تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا استاد، جیسے آپ نے بتایا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے دنیائی آسمان پہ آیا، ہاں جی، ہے نا پہلے، اس کے بعد میں جو دنیائی آسمان ہے وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، تو لوح محفوظ کہاں ہے؟ اور جو آپ نے بتایا جو آسمان دنیائی آسمان ہے اس کا نام کیا ہے؟ لوح محفوظ تو اللہ کے عرش پہ ہے، ہاں، اور جو بیت عزت ہے وہ آسمان دنیا پہ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ لیلۃ البرات کیا ہو اپنی طرف لیلۃ البرات کا دن میں نماز ہی پڑھتا ہے، وولٹیج کا الگ، ہاں تو وہ میں نے بتا دیا الگ عبادت ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ جو مشہور ہے کہ شب برات میں یہ امور نازل ہوتے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط ہے، قرآن ہی رد کر رہا ہے، جیسے بھی آپ نے سنا۔ جہاں تک یہ ہے کہ اس کی بعض احادیث میں ہے کہ جی یہ عبادت کریں یہ عبادت کریں، وہ روایات چند روایات ہے، کوئی بھی ان میں سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت کو حسن درجے کی روایت بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اس رات لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، لیکن مشرک الا مشرک اور مشاہن جو اپنے بھائیوں کے خلاف کینہ حسد اور بغض دل میں رکھتا ہو یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اس کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ ہاں جی، اور اچھا یہ جو اعتکاف کی بات ہے اور طاق راتیں، جیسے آج کہا کہ 1 بجے نماز ہوگی، جب اعتکاف ہے تو پوری رات ہی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ جیسے الگ الگ امام نماز پڑھاتے ہیں 4 رکعت 6 رکعت اس طرح سے ساری رات بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ ہم درس دینے جاتے ہیں نا مختلف مسجدوں میں ولوں میں، وہ چند دن پہلے ایک جگہ گئے تو وہ کہتے ہیں جی امام صاحب کو سمجھائیں یہ لمبی نماز پڑھتے ہیں، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، تو کہا آپ کے متوع آفس بھی تو مسجد بھری ہوتی ہے نا، ہلکی سی نماز ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، یہاں بڑے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ چلو اگر لوگ اگر کہیں تو اچھی بات ہے۔ میں نے کل بھی شاید بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں، میں جب وہاں تھا بھی تو آگے پتہ نہیں اب کیا سسٹم چل رہا ہے، لیکن 3 قرآن سنے جاتے تھے، 3، ایک تراویح میں، ایک طاق راتوں میں 6 سپارے، 5 راتیں ہیں نا تو 6 پارے، یہ قرآن مکمل ہو گیا، اور ایک آخر تہجد میں ساری سے پہلے۔ تو لوگ کہتے تھے جی ہم سننے کے لیے تیار ہیں، تو ہم حافظ صاحب 3 مختلف حافظ صاحب تھے وہ سناتے تھے۔ تو اگر لوگ سننے کے لیے تیار ہوں تو ٹھیک ہے۔ جو حدیث آتی ہے موطا امام مالک میں کہ عشاء کے بعد یہ شروع ہوتی تھی تراویح قیام اللیل اور صبح کے قریب جا کے ختم ہوتا تھا، تو لوگ اگر شوق کا اظہار کریں تو ٹھیک ہے۔ کون سی نماز پڑھی جاتی ہے جی کون سی نماز عبادت کرنے کی؟ اعتکاف میں آپ نے نفل پڑھنا ہے، جتنے مرضی پڑھ لیں، ہاں، اشراق پڑھیں، صلاۃ اوابین پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ جی سونے کی بھی اجازت ہے، انسان سوئے گا نہیں تو پاگل ہو جائے گا۔ شیخ صاحب یہ جو لیلۃ القدر ہے، ہاں، اس کو محسوس کر کے